اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدقہ فطر یعنی فطرانہ کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ صدقہ فطر یا فطرانہ کس کو دیں۔ صدقہ فطر کی اہمیت اس قدر زیادہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عید الفطر سے قبل پیدا ہونے والے ایک دن کے بچے کا فطرانہ ادا کرنا بھی لازم ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ دار کو لغو اور بیہودہ باتوں سے پاک کرنے اور مساکین کو کھلانے کے لیے صدقہ فطر مقرر فرمایا ہے۔ انسان چونکہ خطا کا پتلا ہے، سارا عبادات و معاملات میں اس سے غلطیاں اور کوتاہیاں سرزد ہوتی رہتی ہیں۔ اللہ تعالی رمضان المبارک کا موسم بہار لے آتا ہے، مسلمان مساجد کا رخ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے بھوک اور پیاس برداشت کرتے ہوئے روزے رکھتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت، صدقہ و خیرات کو معمول بنا لیتے ہیں۔ اسی طرح جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق سے نوازا، اعتکاف کی سعادت بھی حاصل کرتے ہیں۔ حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ ان امیروں کے مال میں سے سائل اور محروموں کا حق ہے۔ اس لیے یہ بات بھی ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ غرباء و مساکین کو صدقہ فطر ادا کرنا ان پر کوئی احسان نہیں ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ صدقۃ الفطر ادا کرنا ہر غلام اور آزاد مرد اور عورت، چھوٹے اور بڑے، ہر مسلمان پر فرض ہے۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ بعض کم علم اس کی اہمیت کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو کسی صورت درست نہ ہے۔ حدیث صحیحہ ہے کہ صدقۃ الفطر یعنی فطرانہ کی مقدار 1 صاع یعنی تقریباً 2.5 کلو ہے۔ بخاری و مسلم شریف کی حدیث ہے۔ مختلف صحیح حدیث میں صدقہ فطر کی ادائیگی کے لیے مندرجہ ذیل چیزوں کا ذکر ہوا: گندم، جو، کھجور، آٹا، پنیر اور عام خوراک۔ صدقہ فطر کی مقدار کیا ہے؟ تو صدقہ فطر میں 4 اجناس گندم، جو، کھجور، کشمش، ان میں سے کسی ایک جنس کا دینا یا اس کی بازاری قیمت کا دینا ضروری ہے۔ تفصیل میں گندم نصف صاع یعنی 1.25 کلو، تاہم احتیاطاً 2 کلو یا اس کی بازاری قیمت دینا ضروری ہے۔ جو 1 صاع یعنی تقریباً 3.5 کلو یا اس کی بازاری قیمت۔ کھجور 1 صاع یعنی تقریباً 3.5 کلو یا اس کی بازاری قیمت۔ اسی طرح کشمش 1 صاع یعنی تقریباً 3.5 کلو یا اس کی بازاری قیمت۔ لہٰذا مذکورہ 4 اجناس میں سے جس قسم سے صدقہ فطر ادا کرنا چاہیں تو اس کی بازاری قیمت معلوم کر کے اس کا حساب کر لیں۔ لہٰذا مذکورہ 4 اجناس میں سے جس قسم سے صدقہ فطر ادا کرنا چاہیں تو اس کی بازاری قیمت معلوم کر کے اس کا حساب کر لیں۔